آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، وہ دنیا کے لیے جو کچھ نظر آ رہا ہے زندگی اسی کے لیے گزار رہا ہے۔ آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، تمام سوچیں، آپ کی تمام سوچیں، ہماری تمام سوچیں، جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ ہماری کوئی نہ سوچ ہے نہ سمجھ ہے، نہ ہم کچھ اور سوچنے کے لیے تیار ہیں نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ یقین کی بات تو الگ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع قیامت کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، بہت ایک اہم بات ہے، بہت اہم سوال ہے اور بہت ہی اہم ہے۔ ہماری ایک زندگی تو ہم گزار رہے ہیں عالم ارواح میں، اور اس کو بھی یہ بھی ایک زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں اس وقت، لیکن یہ ایک ایسی زندگی ہے جس میں ہم سے اپنا آپ بھول گیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بھول گئے ہیں یا بھلا دیا گیا ہے، ہمیں امتحان کے لیے ہم سے اپنا آپ بھلا دیا گیا ہے۔ ہے تو یہ بھی زندگی، لیکن یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے متاع قلیل قرار دیا ہے، تھوڑے عرصے کی زندگی، متاع الحیات الدنیا، تھوڑے عرصے کے لیے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کے بعد جو اصل زندگی ہے موت کے ساتھ وہ شروع ہو جائے گی۔ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ قیامت کیا ہے؟ کہ آپ کو اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ تو اصل میں ایک بنیادی طور پہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے اعمال کرنے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، اچھے اعمال۔ تو ظاہر ہے پھر ہمیں جس نے بھی اعمال اچھے کیے ہوں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ انعام سے نوازے گا، اور اس کے لیے ایک جگہ انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، اور اس کا نام جنت ہے۔ اگرچہ ان تمام باتوں پر ہم یقین نہیں رکھتے، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو اپنی جگہ حقیقت ہے۔ ہماری یہ زندگی جو ہے وہ ایک عارضی عرصہ حیات ہے، اس کے بعد ہم اصل زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ جو مر گیا وہ آخرت میں زندہ ہو گیا، یعنی جو یہاں سے چلا گیا وہاں چلا جائے گا۔ انتقال اسی کو کہتے ہیں، منتقل ہونا ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف۔ اور اصل میں یہ ساری باتیں بڑی اہم ہیں، لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے، اور ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، اور پھر ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس وقت اس زندگی میں یا اس دنیا میں، اس کو ہم نے اہمیت دے دی ہے، اور وہ ہمیں اچھا لگنے لگا ہے، اور وہ جو ہمیں اہم معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، وہ دنیا کے لیے جو کچھ نظر آ رہا ہے زندگی اسی کے لیے گزار رہا ہے۔ آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، تمام سوچیں، آپ کی تمام سوچیں، ہماری تمام سوچیں، جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ ہماری کوئی نہ سوچ ہے نہ سمجھ ہے، نہ ہم کچھ اور سوچنے کے لیے تیار ہیں نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ یقین کی بات تو الگ ہے یقین تو دور کی بات ہے، ہم سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اہمیت ہی نہیں ہے جس طرح یہ زندگی ہمارے لیے اہم ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، یہاں تھوڑا سا ٹھہر جائیں، ہمارے لیے یہ دنیا کے معاملات اہمیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پیسہ ہے، گھر ہے، یا طرز رہائش ہے، کھانا پینا، رہائش، کپڑے لتے، یہ ہمارے لیے اہم لگتا ہے۔ تعلقات، دنیا کے تعلقات یا رکھ رکھاؤ یا پوزیشن، ہمارے لیے سب کچھ اہمیت رکھتا ہے۔
اور دنیا میں عزت ہم کمانا چاہتے ہیں، بے عزت کوئی نہیں ہونا چاہتا، اور عزت ہمیں سب کو عزیز ہے۔ اور بہرحال یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ قیامت کا آج میرا موضوع ہے۔ قیامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کے عمل کا بدلہ دیا جائے، اس کا نتیجہ ہے آپ کے سامنے۔ اچھا دیکھیں، یہ بات اس طریقے سے بھی آپ دیکھیں، سوچیں اس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں، تخلیق کی ہیں، اس کا ایک مقصد ہے اور اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ جو بھی اشیاء ہیں، کیونکہ ان کے مقاصد دنیا تک محدود ہیں، ان کے جو بھی اللہ کی تخلیقات ہیں ایک دو تو نہیں ہے، جو کچھ بھی ہمارے استعمال میں ہے، ہم سبزیاں کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں۔ پھر گوشت کی اقسام ہیں، مٹن ہے، بیف ہے، چکن کا گوشت ہے، مچھلی ہے، جو بھی ہے وہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ہمیں اس کے نتائج معلوم ہو رہے ہیں۔ تخلیق اور اس کا مقصد ہم جانتے بھی ہیں اور وہ پورا بھی ہو رہا ہے۔ یہ ایک اصولی طور پہ بات نوٹ کر لیں، سوچیں اس بات پہ۔ ہر چیز کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی۔ اگرچہ ہماری یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز کا مقصد اور اس کا یعنی اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ بھئی مچھر کیوں بنایا ہے، مکھی کیوں بنائی ہے، سانپ کیوں بنایا ہے، بچھو کیوں بنایا ہے۔ نہیں، جو کچھ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے یا جس سے ہم فائدہ لے رہے ہیں، ہمارے کام آ رہا ہے، ان کے بھی اپنے مقاصد ہوں گے، لیکن یہ اتنا ضروری ہے کہ ہم جو اشیاء بھی ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، وہ پورے ہو رہے ہیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے، کل قد علم صلاتہ و تسبیح، ہر چیز اپنا مقصد تخلیق اور اس کو انجام دینے کا طریقہ جانتی ہے۔ مچھر کو پتہ ہے کہ میں نے کیسے خون پینا ہے انسانی جسم سے، کون سی رگ ہے، کہاں میں نے بیٹھنا ہے، اس کو پتہ ہے۔ شہد کی مکھی کو پتہ ہے کہ میں تو اللہ نے مجھے شہد کے لیے بنایا ہے، تو مقصد بھی معلوم ہے اور کرنے کا یعنی کیسے ہوگا وہ بھی اس کو معلوم ہے، لہٰذا وہ کر رہی ہے۔ شہد کی مکھی اپنا کام کر رہی ہے، اس سے بڑے بڑے مکھے موجود ہیں لیکن وہ تو شہد نہیں بنا سکتے۔ ہم کہتے ہیں نا چھوٹی مکھی بڑی مکھی کا شاید چھوٹی مکھی کا، لیکن مکھی اپنا کام جانتی ہے۔ اسی طرح ایک آم کی گٹھلی کو پتہ ہے، یعنی اس میں وہ استعداد اور وہ سب کچھ معلوم ہے کہ اگر اس گٹھلی کو ایک مناسب وقت میں مناسب زمین میں بو دیا جائے اور اس کی پانی وغیرہ دے دیا جائے اس کو، تو اس کو پتہ ہے میں نے ایک بہت بڑا درخت بننا ہے اور پھل دینا ہے، لہٰذا دینے لگتی ہے وہ۔ خیر، قصہ مختصر یہ ہے کہ ہر مخلوق اپنا کام کر رہی ہے۔ سورج ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، جو بھی اجرام فلکی ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جو بھی مقاصد ہیں ان کے۔ ایک انسان ہے کہ اس کا مقصد ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اس کو بظاہر بنایا کیوں ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، نہ ہم اس پر سوچتے ہیں۔ کبھی کبھی مشکلات سے تنگ آ کے ہم فریاد کرتے ہیں، اللہ مجھے کیوں بنایا تو نے۔ زندگی سے جو تنگ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے ضرورت ہی کیا تھی میری، جو اتنی مشکلات ہیں۔ تو انسان کا ہمیں مقصد نہیں نظر آ رہا، کیونکہ کچھ لوگ ظالم ہیں، کچھ مظلوم ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ ظالم ہیں، مظلوم ہیں، کچھ کیا ہیں، لیکن انسان ایک ایسی تخلیق ہے جس کا ہمیں مقصد نہ معلوم ہے، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کا بظاہر کوئی نتیجہ ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم